جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي. اس وقت سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے اور یہی سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے۔ الحمدللہ آپ کی مسجد میں درس قرآن کا جو سلسلہ اللہ کی توفیق اور اس کے خاص فضل سے جاری ہے، اس میں آج سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی۔ آپ حضرات نے سورہ بقرہ کا درس سن لیا، اس کے معنی، اس کی تشریح، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو پیغام دیا ہے، اللہ کی جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو شان بیان ہوئی ہے، اللہ کی جو تعریف آئی ہے، اور دین کے جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب آپ لوگوں تک پہنچ گئے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ سورہ بقرہ بہت، یوں تو سارا ہی قرآن اللہ کا کلام ہے اور بہت اونچی شان کا ہے۔ ہم انسان جس طرح اللہ کو نہیں جان سکتے سوائے اس کے جتنا ہمیں بتا دیا گیا، اور بتائے جانے کے باوجود ہم بہت تھوڑا سا جانتے ہیں۔ اول تو انسانوں کی عقل ایسی نہیں کہ ان کو زیادہ کچھ بتایا جا سکے اللہ کی شان کے بارے میں، پھر انسانوں کی زبان اور اس کے الفاظ ایسے نہیں کہ اللہ کے بارے میں ہماری زبان میں پوری بات کہی جا سکے۔ پھر جتنی کہی بھی جاتی ہے ہر ایک کو اپنی سمجھ کے مطابق اس میں سے تھوڑا سا حاصل ہوتا ہے۔ تو اصل میں اللہ کی شان کو تو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، اور اسی طریقے سے جس طرح اللہ کی شان کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم اللہ کی کتاب اور اس کے کلام کے مقام کو بھی نہیں جان سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف بیان کیا کرتے تھے۔ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی نے اللہ کی اتنی تعریف بیان نہیں کی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ کی جو تعریف بیان کی، اس کے مقام بلند اور اس کی صفات کے حوالے سے اس کی جو حمد و ستائش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ کسی نے نہیں کی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود اللہ نے احمد رکھا ہے۔ احمد کا مطلب ہے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا۔ اور جس نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی، اس کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا چن لیا اور اس پر ایسا فضل فرمایا کہ اس کی بھی مخلوق میں سب سے زیادہ تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہی بدلہ ملتا ہے۔ جس بندے نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی، اس کی حمد کے گیت گائے، اس کی حمد اور اس کی ستائش اور اس کی بزرگی خود بھی بیان کی اور اپنی امت کو بھی سکھائی، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف ہوئی، اللہ نے اپنے اس بندے کو یہ اجر عطا فرمایا کہ مخلوق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی تعریف بیان نہیں ہوتی ہے۔ کوئی آس پاس بھی نہیں ہے، کوئی آس پاس کہنا بھی بالکل غلط ہے۔ اس میدان میں تو اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساری مخلوق ان کی ستائش میں رطب اللسان ہے۔ دن رات اللہ کے مقرب بندے اس اللہ کے رسول کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کے اخلاق عالیہ کی گواہی دیتے ہیں، اس کی عبادت و معرفت کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی، اور اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ جانا۔ اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی ذات کا جتنا علم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کسی کو نہیں دیا تھا۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے، اے اللہ میں آپ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بس میں ہی نہیں ہے کہ اللہ کو جانا جا سکے، اس کی تعریف کا حق ادا کیا جا سکے، اس کی شان بیان کی جا سکے، بس میں ہی نہیں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس میں نہیں تو ہما اور شما کیا چیز ہے؟ اور پھر جس طرح اللہ کی شان کو پہچاننا اور بیان کرنا ممکن نہیں، اسی طرح اللہ کے کلام کو جاننا اور اس کی شان بیان کرنا ممکن نہیں۔ ہم تو بس یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ویسا ہی بلند ہے جیسے اللہ کی ذات بلند ہے، ہم تو بس اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اسی ایمان کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ اسی کی قدر فرمائے گا کہ میرے یہ بندے اعتراف کرتے تھے کہ ہم آپ کی کتاب کا حق ادا نہیں کر سکتے، پہچان نہیں سکتے، اس کا مقام نہیں جان سکتے، اے اللہ جیسا اس کا مقام ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن اس قرآن میں بھی بعض آیتوں اور بعض صورتوں کا مقام بہت بلند ہے، اسی میں سے سورہ بقرہ کا مقام بہت بلند ہے۔ سورہ بقرہ کا مقام بہت بلند ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن کی 2 صورتیں، 2 پھول آئیں گے، نام لیا حضور نے 2 پھول زہراوان۔ قیامت کے دن 2 پھول آئیں گے، اور وہ 2 پھول کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ ایک سورہ بقرہ اور ایک سورہ آل عمران، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ جن لوگوں کو سورہ بقرہ کی جو تلاوت کرتے ہوں گے اور جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے ہوں گے، اور جو سورہ بقرہ کے حافظ ہوں گے یا سورہ آل عمران کے حافظ ہوں گے، تو یہ دونوں آسمان میں قیامت کے دن سورہ بقرہ سے محبت کرنے والوں اور ان کی تلاوت کرنے والوں کے اوپر یہ دونوں صورتیں 2 بادل بن جائیں گی، یا حضور نے فرمایا 2 بادل جیسی ہوں گی، یا 2 سائے جیسے ہوں گے، یا ایسے ہوگا جیسے 2 پرندوں کے 2 جھرمٹ ہیں، بالکل چپک کے اڑ رہے ہوں گے، ایسے کہ وہ سایہ بن جائیں گے۔ اور وہ جو لوگ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے ہوں گے ان کے اوپر سایہ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی یہ فضیلت بیان کی، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی اونچی چوٹی ہوتی ہے، ہر پہاڑ کی کوئی چوٹی بہت اونچی ہوتی ہے، یوں تو سارا پہاڑ اونچا ہوتا ہے لیکن کوئی چوٹی زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ مقام سورہ بقرہ کو حاصل ہے، وہ قرآن کی چوٹی ہے اور اس کا نقطہ عروج ہے، اس لیے سورہ بقرہ سے خاص طور پر محبت کرنی چاہیے، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کی نصیحت فرمائی اور اس کی تاکید فرمائی کہ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو۔ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لیا کرو۔ تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ گھروں کو قبرستان کیسے بنایا جائے گا؟ آپ نے فرمایا گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اور پھر فرمایا سورہ بقرہ گھروں میں سے شیاطین کو اور ان کے اثرات کو دور کر دیتی ہے۔ سورہ بقرہ گھروں سے شیاطین کو اور ان کے اثرات کو دور کرتی ہے۔ شیطان سارے شر اور نحوست کا ذریعہ ہے، ہر چیز میں نحوست پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ ہم جو کھاتے ہیں اس کھانے میں نحوست پیدا کر دیتا ہے۔
جو آدمی بسم اللہ کر کے نہیں کھاتا اس کے کھانے میں شیطان نحوست پیدا کرتا ہے. ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ کھانا ہم نے کھایا وہ بیماری کا ذریعہ بنا، وہ خدا کو بھولنے کا ذریعہ بنا، وہ اللہ کو بھلانے کا ذریعہ بن گیا. اس سے وہ طاقت حاصل ہوئی جس طاقت نے سر میں غرور اور گھمنڈ پیدا کر دیا. نہ جانے کون کون سے برے اثرات کھانے میں پیدا ہو جاتے ہیں. کھانے میں، بستر میں، بیوی میں، اولاد میں، گھر میں، سواری میں، ہر چیز میں شیطان اور اس کی نحوست کا اثر ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو شیطانی اثرات اور نحوست سے پاک کرنے کا ذریعہ سورہ بقرہ کو بنایا ہے. تو سورہ بقرہ خاص طور پر یوں تو گھروں میں تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. ہم لوگوں کے گھروں سے تلاوت کا معمول بہت کم ہوتا جا رہا ہے. تقریباً سب گھر والے اگر اپنے گھر کے بارے میں غور کریں تو اکثر ہمارے گھروں میں پہلے کے مقابلے میں تلاوت کم ہو گئی ہے. تقریباً 100% گھروں کا یہی حال ہے کہ اگر غور کیجئے، اگر عمر 50 سال ہے تو 40 سال اور 35 سال پہلے اپنے گھر کے بارے میں غور کیجئے اور اب غور کیجئے. بہت بڑی تعداد ہمارے بچپن میں ایسے گھروں کی تھی کہ فجر کے بعد جب تک تلاوت ہر آدمی نہیں کر لیتا تھا اس وقت تک دن شروع نہیں ہوتا تھا. ہر آدمی قرآن لے کر اپنے بستر پر بیٹھ گیا، اب تلاوت کر کے ہی اٹھے گا. ہم نے خود اپنے گھروں میں یہ صورت دیکھی کہ فجر کے بعد بچوں سے کہا جاتا تھا ہلکے بولو. لوگ اٹھ بھی جاتے تھے تو بچے اور بڑے فجر کے بعد آواز سے نہیں بولتے تھے، خاموش رہتے تھے، یا اگر بولنا ہوتا تھا تو خسر پھسر کر کے بات کہہ دیتے تھے، اس لیے کہ گھروں میں یہ خیال سب کے دل میں تھا کہ فجر کے بعد کا وقت اللہ کی یاد کا وقت ہے. اس وقت لوگ اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے. اس وقت زور سے بولنا خلل ڈالنا ہے. تو سب بچوں تک کو یہ تمیز سکھا دی جاتی تھی کہ اس وقت زور سے نہیں بولا جاتا ہے، اس وقت ہلکے بولا جاتا ہے. کہاں چلا گیا یہ ماحول؟ تلاوت کا بہت نقصان ہوا ہے. شاید دینی گھروں میں سے، جن گھروں میں دینداری ہے تھوڑی بہت، سب سے زیادہ جس چیز کا نقصان ہوا ہے وہ تلاوت ہے. سب سے زیادہ جس چیز کا نقصان ہوا ہے وہ تلاوت ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. اب ہم سب ارادہ کریں قرآن مجید کے تلاوت کا اہتمام. روزانہ کوئی آدمی قرآن کی تھوڑی بہت تلاوت سے خالی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اس وقت 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، ان میں آخری جو 2 آیتیں ہیں ان دونوں کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. یعنی قرآن میں سورہ بقرہ کی بہت فضیلت اور سورہ بقرہ میں بھی ان آخری 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے اسراء کے سفر پر لے جایا گیا تو مجھے 3 تحفے دیے گئے. جب معراج میں گیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے 3 تحفے عطا فرمائے. سب سے پہلے فرمایا، سب سے پہلا تحفہ اللہ تعالی نے نماز کا دیا. پہلا تحفہ، پہلا انعام، پہلا تحفہ جو اللہ نے آسمان میں بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے ہم سب کو دیا وہ نماز ہے. بڑا قیمتی تحفہ. اللہ تک رسائی، اس سے رشتہ جوڑنا، اس سے تعلق قائم کرنے کا سب سے اونچا ذریعہ اللہ نے 5 وقت کی نماز عطا فرمائی ہے. ہم میں سے جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں، پابندی بھی کرتے ہیں، نماز کی وہ قدر اور نماز سے وہ محبت نہیں جو اس قیمتی تحفے سے ہونی چاہیے. آج ہی کی بات بتاؤں، ابھی میں یہاں آنے کے لیے جب عطر لگا رہا تھا تو سامنے ایک شیشی رکھی نظر آئی عطر کی، جو ہم سب کے آقا و مولا حضرت
شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ہدیے میں دی تھی، وہ میں نے ایسے ہی چھوڑ رکھی. میں اس عطر کو لگاتا بھی کبھی کبھی ہوں، برکت کی نیت سے کبھی کبھی لگا لیتا ہوں. میں اس وقت بھی یہ سوچ رہا تھا کہ گھر بیٹے سے کہہ دوں کہ اس عطر کو مت لگانا، اس کو خرچ مت کرنا، یہ اب ایک حضرت کی ایک یادگار ہے. ابھی مجھے خیال آیا کیا میں نے جس طرح اس شیشی کو محبت سے دیکھا، کیا اس طرح محبت سے میں نماز کو دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ کا دیا تحفہ ہے. ایک بزرگ نے ایک شیشی عطر کی دے دی، یقیناً وہ اللہ والے تھے اور ان سے محبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کی محبت ہی کا حصہ ہے. لیکن اس سے تو اتنی محبت ہو رہی، کیا میں نماز کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے؟ ہم لوگوں کو نماز کو اس طرح دیکھنا اور سوچنا چاہیے، یہ اللہ نے اپنے خاص دربار سے ہمیں تحفہ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں نماز کا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا. پھر فرمایا اور اللہ نے دوسرا تحفہ اپنے یہاں بلا کر مجھے جو دیا وہ سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں ہیں. وخواتیم سورۃ البقرہ، یہ آخری 2 آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، یہ معراج کا تحفہ ہے. یہ اتنی قیمتی آیتیں ہیں. اور تیسرا تحفہ اللہ نے وہاں یہ دیا کہ مجھے یہ خوشخبری دی کہ تمہاری امت میں جو لوگ بڑے بڑے گناہ بھی کر لیں گے لیکن شرک سے بچیں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا. شرک سے بچیں گے تو میں بڑے گناہ والوں کو بھی معاف کر دوں گا. اگر توبہ کر لیں گے تو بالکل صاف معاف کر دوں گا، کچھ بھی سزا نہیں ملے گی. اور اگر توبہ نہیں کریں گے تو یا تو تھوڑی بہت سزا دے کر اور پٹائی کر کے اور پاک صاف کر کے معاف کر دوں گا، اور یا پھر اپنے محض رحم و کرم سے بغیر سزا کے معاف کر دوں گا. یہ 3 تحفے دیے گئے، جن میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری آیتیں بھی ہیں. ان آیتوں کو یاد کر لینا چاہیے. 2 آیتیں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لے کے بیٹھ جائیے اور میرا خیال ہے کہ 15 منٹ 20 منٹ لگیں گے، یاد ہو جائے گی. شام کو دوبارہ بیٹھ جائیے گا 15-20 منٹ، پکی ہو جائیں گی انشاءاللہ. تو یہ 2 آیتیں یاد ہونی چاہیے. حدیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ لے اس کے لیے کافی ہے. 2 آیتیں اگر کوئی پڑھ لے سورہ بقرہ کی رات کو سونے سے پہلے تو کافی ہے. علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھ لے تو تہجد کی نماز کی برابر ثواب مل جاتا ہے. رات کی جو عبادت ہے یہ بھی کافی ہے اتنی پوری رات کی عبادت کے لیے. یقیناً کوئی آدمی اگر تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو بہت ہی اونچا مقام ہے، تہجد کی عبادت تو بہت قیمتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ 2 آیتیں بھی رات میں پڑھ لے تو بہت فضیلت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے آخر کی ان 2 آیتوں کو اپنا حرز بنا لینے، مسلسل تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں عجیب واقعہ ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے. اسی بیچ میں آسمان میں ایسی آہٹ ہوئی جیسے کوئی بڑا سا دروازہ کھولنے کی آواز ہوتی ہے. آسمان سے ایسی آواز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اوپر دیکھا، کیا ہوا بھائی؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی اوپر دیکھا، اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اس وقت ایک ایسا فرشتہ آسمان کا دروازہ کھول کر نیچے آ رہا ہے جو آج تک نیچے نہیں آیا. ایک ایسے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. کچھ ہی دیر میں وہ فرشتہ آ گیا اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 2 ایسے نور لے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، 2 ایسے نور لے کر آپ کے پاس بھیجا ہے
جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 ایسے نور لے کر آپ کے پاس بھیجا ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور پھر کہا وہ 2 نور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو ایسی فضیلت والی آیت نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں آیتوں کی صحیح تشریح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر پڑھنے اور یاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور مستقل ان آیات سے ہمیں محبت اور ان کو معمول بنا لینے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے لیے ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف ان کا مالک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ کی یہ شان بہت بیان کی گئی ہے، اور اللہ کی اس شان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں اور ایمان والوں کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی توحید کا ایمان راسخ ہو۔ اللہ ہی کا ہے سب کچھ، صرف اللہ ہی مالک ہیں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کے، اس کے علاوہ کوئی کچھ کسی چیز کا مالک نہیں۔ نہ کسی کے پاس کوئی خیر ہے، نہ کسی کے پاس کوئی برائی ہے، نہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہے، ہر چیز کا مالک صرف اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او انسانوں تم سب فقیر اور محتاج ہو اللہ کے، سب محتاج ہیں اللہ کے۔ اللہ ہی کی ملکیت ہے آسمانوں میں جو ہے، زمین میں جو ہے، ساری دولت، ساری توفیق، سارا نور، ساری روشنیاں، ساری صحتیں، ساری بیماریاں، سارا مال، سارا خیر، اولاد کا خیر، کھانے کا خیر، بیویوں کا خیر، اس سب کا مالک اللہ ہے۔ اور دنیا میں جتنے شر ہیں، جتنے فتنے ہیں، جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، سب کی باغ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے انہیں موڑ دے اور جس سے چاہے انہیں روک لے، سب کا مالک اللہ ہے۔ یہ جان کر، دل سے یہ مان کر، اللہ کی جیسی عظمت دل میں پیدا ہونی چاہیے، اور غیر اللہ کی جیسی بے حقیقتی اور بے حیثیتی دل میں پیدا ہونی چاہیے، ہم سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بار بار اپنے آپ کو اس کو یاد دلائیے۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ بس قرآن کے درس میں سن لی اور بس اب آئندہ جب سنیں گے تبھی، یہ تو ہمارا ہر وقت کا ایمان ہے، ہر وقت یہ خیال ہو مالک صرف اللہ ہے، ہر چیز کا خزانہ صرف اس کے پاس ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون۔ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ہر چیز پر قدرت کا مالک اللہ ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں کے خزانے اور زمین کے خزانے اور ان کی چابیاں صرف اللہ کی ہیں، اسی کے ہاتھ میں۔ ہر وقت اپنے آپ کو یہ یاد دلائے آدمی، اتنا یاد دلائے کہ یہ یقین دل کا حال بن جائے، یہ یقین دل کا حال بن جائے، دنیا کی ہر طاقت بے طاقت نظر آنے لگے، دنیا کا ہر بڑا چھوٹا نظر آنے لگے، ہر ایک کی قدرت محدود نظر آنے لگے، ہر ایک اللہ کا محتاج نظر آنے لگے، اور بندہ اپنے آپ کو اللہ کی عبدیت میں ایسا سرشار کر لے اور اللہ کی بندگی کے حال میں ایسا ڈوب جائے کہ ہر کسی کی بندگی سے آزاد ہو جائے، نفس کی بندگی سے آزاد ہو جائے، مال کی بندگی سے آزاد ہو جائے، رشتہ داروں کی بندگی سے آزاد ہو جائے، حکمرانوں کی بندگی سے آزاد ہو جائے، ہر بڑا اس کی نظر میں چھوٹا ہو جائے، اور وہ خود اللہ کی کبریائی کے سامنے ہمہ وقت سجدہ ریز ہو جائے۔
یہی ہے ایمان، یہی ہے عبدیت، یہی ہے تعلق مع اللہ، یہی ہے سارے ایمان و سلوک کا حاصل۔ ہر وقت یہ یاد رہے للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے ساری بادشاہتیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہی گئی کہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کو پہچانو، اور جب بندوں پر اللہ کی عظمت اور کبریائی کا یہ نقش قائم ہو گیا تو پھر کہا گیا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ۔ او لوگو، اللہ اتنا بڑا ہے، تمہارا معاملہ اس بڑے اللہ، اس عظمت اور کبریائی والے رب سے ہے، اور تمہارا معاملہ اس اللہ سے ہے کہ وہ تمہارے دل کے ہر بھید کو جانتا ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، چاہے تم ظاہر کرو اور چاہے چھپائے ہوئے اپنی قبروں میں لے جاؤ، اللہ اس کا حساب لے لے گا۔ جو تم نے بری نیتیں چھپا لی، جو حسد چھپا لیا، جو کینہ چھپا لیا، جو بغض چھپا لیا، جو گندے خیالات چھپا لیے، جو برائیوں کے منصوبے تم نے چھپا لیے، دل میں بنا لیے، تم نے تو سمجھ لیا کہ چھپ گیا، مگر اللہ سے کچھ نہیں چھپا، وہ اس کا حساب لے کر رہے گا۔ ذرا خیال کیجئے کہ سچے ایمان والے جن کے دلوں کے دروازے قرآن کے لیے کھلے ہوتے ہیں، وہ جب پہلے پڑھتے ہیں للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کی عظمت کا یہ احساس ان کے دل پر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ یہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے بھیدوں کا بھی اللہ حساب لے گا، تو ڈر کے مارے ان کا کیا حال ہو جاتا ہوگا۔ اے اللہ، دل کے بھید کا بھی آپ حساب لے لیں۔ ہم نے تو نہ جانے کتنے گناہ چھپا لیے، مگر اللہ سے کہاں چھپا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی چوری بھی جانتا ہے۔ بندہ آنکھوں سے چوری کرتا ہے، اس نے اپنے بڑوں سے بھی چھپا لی اپنی آنکھ کی چوری، اپنے چھوٹوں سے بھی چھپا لی اپنی آنکھ کی چوری، کنکھیوں سے دیکھ لیا، اللہ نے سب دیکھ لیا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں میں جو بھید ہیں، تم نے جو منصوبے بنائے، تم نے جو گندے خیالات پالے اور تنہائیوں میں اس سے اپنے آپ کو گندا کیا، اللہ نے سب دیکھ لیا، وہ ساری چوریاں پکڑ لے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی تو وہ تو صحابہ تھے، وہ تو جتنا ہم نے ابھی ڈر بیان کیا اس سے بھی زیادہ ڈر گئے، وہ اس سے بھی زیادہ ڈر گئے۔ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے ظاہر کرو تب بھی اللہ حساب لے گا، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تب اس کا بھی اللہ حساب لے لے گا، چاہے تم چھپا لو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کا بھی حساب ہو جائے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اگر دلوں کے خیالات کا بھی اور